ایک اور کیس ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ توہین مذہب کی تحقیقات کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا وہ ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے 30 دن کے اندر فیکٹ فائنڈنگ ایک جو ہے کمیشن بنائے گی جو 4 ماہ میں انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گا، اور اگر زیادہ وقت درکار ہوگا تو اس کے لیے وہ ہائی کورٹ کو لکھ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی چنگیزی سندھو صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ علی چنگیزی سندھو صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر، اس حوالے سے کہیے گا کہ کمیشن بنانے کا حکم نامہ تو آ گیا ہے، اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ بات کچھ یوں ہے کہ ایف آئی اے نے تقریباً 400 سے زائد ملزمان کو اریسٹ کیا جن کے اوپر سویئر چارجز تھے بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کے۔ ٹھیک ہے کہ وہ ملزمان تھے، انہوں نے بلاسفیمی کی ہوئی تھی۔ ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا، ان کے جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان کو سیز کیا، ان کا ٹیکنیکل انالیسز رپورٹس تیار کی گئی جو کہ 400 600 800 صفحات پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد ان کا فرینزک کیا، اس کے بعد فزیکل بلاسفیمی میں بھی لوگ موجود تھے۔ اس کے اوپر اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ مرتب کی جس میں کہا گیا، انہوں نے الیج کیا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے کچھ جو کیسز ہیں اس میں بلاسفیمیس انٹریپمنٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ گروہ ہیں، کچھ افراد ہیں، وہ کچھ لڑکیوں اور وکیلوں کے ساتھ مل کر وہ یہ دھندا چلا رہے ہیں، اور ون ٹائم اسکرین شاٹ شیئرنگ ہو رہی ہے۔ گروہ ہے ون ٹائم اسکرین شاٹ شیئرنگ، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ون ٹائم اسکرین شاٹ شیئرنگ انٹریپمنٹ ہو رہی ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو میسج کرتا ہے، کسی گروپ میں ایڈ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے کیا بھیج دیا ہے، وہ اس کو اسکرین شاٹ لے کے واپس بھیجتا ہے، اور اس کو ایف آئی اے کے نیکسس کے ساتھ اس کو بلایا جاتا ہے۔ اگر وہ پیسے دے دے تو ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، اگر پیسے دے دے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایلیگیشنز تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی جو ملزمان تھے ان کے ریلیٹیوز کی طرف سے۔ اب اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوتی ہے، اس کی جو پریئر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ پریئر بیس کر رہی ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے اوپر۔ اسپیشل برانچ نے کہا تھا نا کہ بلاسفیمی کو گینگ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کی گئی انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، ایف آئی اے کی طرف سے۔ ایف آئی اے نے ایس ایس پی انٹیلیجنس ہیں اسپیشل برانچ، ان کو پنڈی میں ان کو کہا کہ ہمیں تعاون کرے، آپ کے پاس کیا کریڈیبل ایویڈنس ایکسٹورشن کے موجود ہیں، بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کے موجود ہیں، جن لوگوں کو آپ الیج کر رہے ہیں کہ وہ گروپ کے گینگ کے ممبر ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن دے جس بنیاد کے اوپر آپ کے سورس نے یہ رپورٹ کو اسٹیبلش کیا ہے۔ انہوں نے کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا ایف آئی اے کے سامنے۔ ایف آئی اے نے اس رپورٹ کو ڈسپوز آف کر دیا آن دا بیسس آف اویلیبلٹی آف نو ایویڈنس ریگارڈ ٹو دا ایکسٹینٹ آف ایکسٹورشن اینڈ بلاسفیمیس انٹریپمنٹ۔ اس میں راؤ عبدالرحیم صاحب تھے اور دوسرے لوگ۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کو بلایا جائے ٹو نو دا اتھینٹسٹی آف دا کانٹینٹس آف دس رپورٹ آف اسپیشل برانچ۔ ڈی آئی جی راجہ فیصل صاحب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ان سے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی یہ جو سورس رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کی، اس کو آپ نے کوئی پروب کنڈکٹ کی ہے، اس کی کانٹینٹ کی اتھینٹسٹی کے اوپر، اس کی کریکٹنیس کے اوپر؟ انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اسپیشل برانچ نے ایک ان کو رپورٹ موصول ہوئی تھی، سورس رپورٹ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے وہ سی ایم کو جاتی ہے اور آئی جی کو جاتی ہے۔ اب تو انویسٹیگیشن تو اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ لیک کیسے ہوئی، مثلا اتنی سینسٹیو ہے، اس کے بعد اس کی پروب بھی کوئی نہیں کیا گیا، ان اتھینٹک ڈاکومنٹ کس طرح لیک ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری عبدالعزیز صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جو ایکسٹورشن اور بلاسفیمیس انٹریپمنٹ ہے جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ مرتب کی گئی ہے، اس کے عوض ہمیں کسی قسم کا ہمارے پاس کوئی ہم نے پروب کانڈکٹ نہیں کی اور ہمارے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، رانا صاحب۔ اچھا، آپ کیا دیکھیں، ایک تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ توہین مذہب کے حوالے سے ہو، کسی معاملے سے بھی حوالے سے ہو، فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور شریعت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی کیا اسی چیز پر سٹینڈ لے رہے ہیں؟ جی، ہمارا سٹینس تو بالکل وہ لیگل ہے،
اگر اس کو شرعی اعتبار سے بھی دیکھا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن چل رہی ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اسپیشل برانچ کی وہ رپورٹ جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پٹیشن موجود ہے اور اس کو مینٹینیبل سمجھا گیا ہے اور اس کے اوپر کارروائی کر کے فیصلہ سنایا گیا ہے. کوسچن یہ آتا ہے جب ڈی آئی جی راجہ فیصل صاحب اپنے ہی ادارے کی رپورٹ کے کانٹینٹ کو کریکٹ نہیں سمجھ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے کانٹیکسٹ میں کوئی پروب نہیں کنڈکٹ کی گئی, کوئی تحقیق نہیں کی گئی اور یہ رپورٹ جو ہے اس کی حیثیت ایک پیج سے زیادہ نہیں ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن مینٹینیبل کیسے ہوئی؟ میرا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ این سی ایچ آر کی رپورٹ اس کے بعد آئی. این سی ایچ آر کی رپورٹ میں دیکھا جائے تو این سی ایچ آر کے ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر این سی ایچ آر دیکھتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے اندر کسی پروسیڈنگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو این سی ایچ آر خود جا کے اس کیس میں ٹرائل کورٹ میں پارٹی بن سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ, کتنے کیسز ہیں این سی ایچ آر اس رپورٹ سے مرتب ہونے سے پہلے, کنڈکٹ کرنے سے پہلے کتنے کیسز ہیں بلاسفیمی کے ٹرائل کورٹ میں جا کے پارٹی بنے ہیں, کتنے ان کے وکلا صاحبان پیش ہوئے ہیں, ایک وکیل بھی ان کا پیش نہیں ہوا اور کسی قسم کی ارریگولیرٹی موجود نہیں ہے. این سی ایچ آر کی رپورٹ افسانوں پر مبنی ہے. جیل ایڈمنسٹریشن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے پٹیشنر کے وکلا صاحبان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں 400 سے زائد لوگ ہیں جن کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے پاکستان کی جیلوں کے اندر. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی جیلوں میں اتنے ڈیتھ سیل ہوں گے بھی یا نہیں کہ 450 سے زائد بندوں کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا. یہ تو صرف اور صرف پاکستان کے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. اس کے بعد 265 کے ویری امپورٹنٹ ہے, کیوٹل کی اپلیکیشن یہ دے سکتے تھے اگر ملزمان کے پاس بلاسفیمی کہ ملزمان کے پاس اگر کسی قسم کے ایویڈنس موجود تھے تو یہ ٹرائل کورٹ میں ایکوٹل کی اپلیکیشن انڈر 265 کے دے سکتے تھے. آج تک جتنی بھی اپلیکیشنز دی گئی ہیں ان میں چونکہ ان کے پاس ایویڈنس موجود نہیں تھے اس وجہ سے سپریم کورٹ تک ان کی ایکوٹل کی اپلیکیشنز خارج ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ پٹیشن فائل کی. جج صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ 6 وکلا صاحبان ہیں جہاں 40 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں تو آپ ایک گھنٹہ ان کو سن لیں اور 6 گھنٹے میں کیس آپ وائنڈ اپ کر لیں, فیصلہ آپ نے جو بھی دینا ہے آپ صاحب منصب ہیں فیصلہ دے دیں. کم از کم 6 گھنٹے ان کو سن لیں, ایک گھنٹہ دے دیں ایک وکیل کو. جج صاحب نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ویڈیو بنا کے مجھے بھیج دیں, میں وہ ویڈیو دیکھ لوں. یہ بتائیے گا سندھو صاحب کہ ایک تو جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس آرڈر کو میں پڑھ رہا تھا, 12 صفحے کا آرڈر ہے سر. وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ لوگ تھے آپ کو سنا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پٹیشنرز جو ہے وہ ان کو بھی سنا گیا سر. اس کے بعد ریبٹل میں یہ ساری چیزیں ہونی تھی تو وہ لکھ رہے ہیں آرڈر میں کہ جو باتیں رہ گئی ہیں یہ کمیشن کے سامنے کریں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے, اس پہ آپ رسپونڈ کیجئے گا. اور دوسرا, اگر آپ ایگریوڈ ہیں اس آرڈر سے تو آپ کے پاس تو ریمیڈی اویلیبل ہے, آپ نیکسٹ فورم پہ جا سکتے ہیں, آئی سی اے میں انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں یا سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. سر اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل میں تو ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ پٹیشن ان ڈاکومنٹ سے ان رپورٹس کے اوپر منحصر ہے, بنیاد اس کی ان ڈاکومنٹس کے اوپر ہے جن کو ڈی آئی جی فیصل راجہ صاحب نے خود نگیٹ کر دیا اس کی اتھینٹسٹی کو. ایک ادارے کا جب سربراہ اس کی اتھینٹسٹی سے انکاری ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیسے پروب کر سکتی ہے یا انویسٹیگیٹ یا کمیشن بنا سکتی ہے؟ کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے جو آرڈر کیا ہے کورٹ نے؟ سر بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے کہ کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے, یہ ہمارا سٹانس ہے. ہم چاہ رہے ہیں جے آئی ٹی. این سی ایچ آر کی رپورٹ جس کی بیس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن چل رہی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کو ہم چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنائی جائے سب سے پہلے. اس کے بعد ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی بنے. جے آئی ٹی سر یہ پیکا لاء کے مطابق یہ ایف آئی آرز ہیں جتنی بھی ایف آئی اے کی ہیں بلاسفیمی سے ریلیٹڈ. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پیکا لاء میں پی کی رولز موجود ہیں. پی کی رولز کے اندر اسکیجول 7 موجود ہے. اسکیجول 7 کے اندر دا کانسیپٹ آف جے آئی ٹی ہیز بین گیون ویری بریفلی. اس کے اندر جے آئی ٹی میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں گی, ان کی ٹیم بنیں گے, لیڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے, ان کے بعد ان کے جونیئر انویسٹیگیٹرز ہوں گے. تمام اداروں کے لوگ مل کر ایک جے آئی ٹی وہ انویسٹیگیٹ کرے گی میٹر کو. ویری امپورٹنٹ, جے آئی ٹی کی پی کی رولز میں موجود ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی ٹرائل کورٹ میں ایڈمیزیبلٹی ویلیو 173 کی رپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے.